نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، آج کا یہ پروگرام جس کو شب تربیت کا عنوان دیا گیا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کے صدر پیارے بھائی حضرت مولانا محسن حمید صاحب اور جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد بھائی مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب، ان کے رفقاء، دوست، احباب کہ جنہوں نے محنت اور کوشش سے نوجوانوں کے لیے آج یہ شب تربیت کے عنوان پر پروگرام کا انعقاد کیا۔ حضرات ذی وقار، حمد و ثنا کے بعد میں جو پیغام اپنے نوجوان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں، جو میرا عنوان ہے تنظیم کے حوالہ سے، میں آج آپ سے کسی جذباتی انداز میں گفتگو نہیں کر رہا۔ آج میں آپ سے امت کے سب سے بڑے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے وسائل کی کمی کا نہیں، وہ مسئلہ صلاحیت کی کمی کا نہیں، وہ مسئلہ تعداد کی کمی کا نہیں، بلکہ اگر کمی ہے تو صرف اس چیز کی ہے کہ تنظیم کی کمی ہے۔ امت کا اصل مسئلہ کہ آج امت بکھری ہوئی، ہر شخص نیک بننا چاہتا ہے مگر کوئی منظم نہیں بننا چاہتا۔ یہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نمازی بننا چاہتا ہے، منظم بننا نہیں چاہتا، حاجی بننا چاہتا ہے، منظم بننا نہیں چاہتا۔ حضرات، ہر نوجوان خود کو لیڈر سمجھتا ہے مگر کارکن بننے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ المیہ ہے آج امت کا۔ میرے بھائیوں، جس قوم میں ہر شخص امیر بن جائے وہ غلام بن جاتی ہے قوم، وہ قوم ترقی نہیں کرتی۔ جس میں ہر بندہ امیر بن جائے، ہر بندہ لیڈر بن جائے۔ اسلام کوئی انفرادی مذہب نہیں ہے، اسلام جماعت کا دین ہے۔ آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا، اسلام نے ہمیں سکھایا کہ نماز اکیلے نہیں ہے، نماز صف کے اندر ہے، حج اکیلے نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، جہاد اکیلے نہیں ہے، نظم کے ساتھ ہے۔ یہ سب ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ نظم، اطاعت، جماعت۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظم اس انداز سے سکھایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اندر میدان میں صحابہ کی صفیں خود ترتیب دیا کرتے تھے۔
یہاں تک کہ حضور تیر کے ساتھ صحابہ کی صفیں درست کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے صحابہ صفیں سیدھی کرو، کیونکہ صفوں کا درست ہونا ہی اصل نظم اور تنظیم ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو آپ پیچھے آتے، صفوں میں چکر لگاتے اور صف بندی کرواتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کا درست کرنا ہی نماز ہے، یہی نماز کی تکمیل ہے، یہی نظم ہے، یہی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ صرف نماز نہیں تھی، یہ تنظیم کا درس تھا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنظیم میں اطاعت کر کے دکھائی۔ نوجوانوں، ہجرت کی رات کو ذرا یاد کرو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت پر روانہ ہو رہے ہیں اور دشمن باہر تلواریں نکال کے کھڑا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پوچھا حضرت یہ تلواریں نکال کے دشمن باہر کھڑا ہے، میں آپ کے بستر پہ لیٹوں گا تو مجھے فائدہ کیا ہوگا، کتنا خطرہ ہے۔ آج ہمیں یہ تنظیم کی بات ہے، مولانا محسن امیر صاحب ہمارے ایک ساتھی ہیں، میں نام نہیں لیتا، ہم ان کے پاس چلے گئے یوتھ فورس کے فنڈ کے لیے، بڑی سننے والی بات ہے۔ ہم نے کہا حضرت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تنظیم کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے ہر سال، اور یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں نظم ہوتا ہے نا، یہاں پہ آپ کی محبتیں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ فنڈز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا تو عیدی صاحب میں نے نا پچھلے سال آپ کو یوتھ فورس کے لیے 500 روپیہ دیا تھا، اس کا حساب دیں کہ وہ کہاں پہ لگا ہے۔ یہ تنظیم نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا محبوب دشمن تلواریں لے کے کھڑا ہے، میں آپ کے بستر پہ لیٹوں گا، مجھے فائدہ کیا ہوگا، سوال نہیں کیا خطرہ کتنا ہے، انہوں نے صرف حکم سنا اور تنظیم اور نظم کو منظم کرنے کے لیے فوراً سمعنا واطعنا، فوراً اطاعت کی ہے اور جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہجرت کی رات جو میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزاری ہے، ساری زندگی سکون والی وہ ایسی رات ملی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا مجھے نبی مکرم نے فرمایا تھا علی ہم جا رہے ہیں، تم بعد میں امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ مجھے پتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے جملے غلط نہیں ہو سکتے۔ علی تم تلواروں کے سائے میں رات گزارو، صبح ہوگی امانتیں واپس کر کے ہجرت کر کے علی نے مدینے پہنچنا ہے۔ تنظیم میں سوال کم کرنے چاہیے اور اطاعت زیادہ ہونی چاہیے، سوال نہیں اطاعت کرنی ہے۔ اور مجھے یاد آئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تنظیم کا ایک کارکن ہے، مدینہ میں اسلام پھیلانے کے لیے حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، کوئی بڑا قافلہ نہیں بھیجا، صرف ایک منظم کارکن کو بھیجا ہے جس کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گئے ایک منظم کارکن مدینے پہنچا، اللہ کی توحید کا اعلان لوگوں تک پہنچایا، پیغمبر کی رسالت کی دعوت دی،
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند مہینوں پہ پورا مدینہ ہی بدل گیا۔ ایک کارکن منظم ہو، ایک کارکن جماعت کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ مخلص ہو۔ آج بھی اگر ایک کارکن منظم اور مخلص ہو کے تنظیم کے ساتھ چل پڑے تو پورے فیصل آباد کے اندر اہل حدیث یوتھ فورس کے پھریرے بلند ہو سکتے ہیں۔ تعداد نہیں دیکھنی، اخلاص دیکھنا ہے کہ کون سا کارکن ہے جو اپنے اندر یہ جذبہ لے کے پھرتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، آپ جس بھی دینی، سیاسی یا مذہبی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، مبارک ہو۔ چلو ایسے بات کر لیتے ہیں، آپ قرآن و سنہ مومنٹ کے کارکن ہیں، بہت اچھی بات ہے، اہل الحدیث ہیں، ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ آپ جمعیت اہل حدیث کے کارکن ہیں، مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اہل حدیث یوتھ فورس یا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکن ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا کارکن نہیں ہونا چاہیے آج ادھر ہے کل ادھر پرسوں ادھر۔ آج جناب فلاں قائد کے ساتھ ہے، ساری رات فیصل آباد کی نہر پہ کھڑے ہو کے گزار دیے استقبال کے لیے۔ قائد آئے تو 4 انگلیوں سے سلام لیا، پھر ہم متنفر ہوئے، اس کو چھوڑا ادھر آ گئے، ادھر سے چھوڑا ادھر چلے گئے۔ یہ ایسا کارکن نہیں ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے تنظیم کے ساتھ۔ کارکن کو مخلص ہونا چاہیے، کارکن ایک ہو تنظیم کی ترقی کے لیے، وہی کافی ہے، ہو مخلص۔ حضرت موسیٰ بن عمیر کتنے تھے؟ ایک، مدینہ گئے، منظم کارکن تھے، پورے مدینے کو بدل کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، تنظیم کے اندر ایک سچا کارکن 1000 لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ایک ہو، مخلص ہو۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، سستی پڑی ہوئی ہے، آپ کو ذرا محبت سے کہہ دے رضی اللہ تعالی، جاگیں ذرا، ابھی تو ساری رات جاگنی ہے، انشاءاللہ جاگنی ہے نا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی، اور یہ تنظیم کے اندر حکم آ جائے نا امیر کی اطاعت۔ حضرت اسامہ، عمر کتنی ہے؟ صرف 18 سال۔ کتنی عمر ہے؟ صرف 18 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کا امیر بنا دیا۔ لشکر کے اندر بڑے بڑے کبائر صحابہ موجود ہیں، بزرگ صحابہ موجود ہیں۔ 18 سال کا نوجوان نبی پاک نے امیر بنایا، اسامہ کو لشکر دے کے روانہ کر دیا۔ کچھ بڑوں کو ناگوار گزرا، نبی پاک نے واضح فرمایا تنظیم میں عمر نہیں دیکھنی، حکم دیکھنا ہے۔ تنظیم میں عمر دیکھنی، اور بولو تنظیم میں عمر، تنظیم میں پیسہ، تنظیم میں گاڑی، تنظیم میں کیا دیکھنا ہے؟ حکم دیکھنا ہے۔ امیر کا حکم آ گیا، صدر کا حکم آ گیا، ہم نے وہ ماننا ہے، دل کو اچھا لگے، دل کو برا لگے، عقل مانے یا نہ مانے، تنظیم بہتری کی طرف اس دن گامزن ہوگی جب کارکن کہے گا کہ میں نے حکم ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے۔ یہی شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرات، آج کا نوجوان بات دین کی کرتا ہے، آج کا نوجوان دعوت سنت کا کام کرتا ہے مگر نظم قبول نہیں کرتا۔ یہ ہماری سب سے بڑی پستی جماعت اور تنظیم کی سبب ہے کہ ہم اسلام والے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، لیکن ہم نظم کو قبول کرتے۔ آج سب کو سٹیج چاہیے، آج سب کو مائک چاہیے، آج سب کو عہدہ چاہیے، لیکن ذمہ داری، قربانی، اطاعت، یہ کسی کو یاد نہیں، یہ کسی کو یاد نہیں۔ یاد رکھو، تنظیم کے بغیر دین کا کام صرف شور ہوتا ہے، تنظیم کے بغیر دین کا کام کھوکھلا ہوتا ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس
وہ واحد تنظیم ہے ماشاءاللہ. اہلا و سہلا مرحبا. استاد محترم تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں. اہل حدیث یوتھ فورس کوئی عام تنظیم نہیں، سنت کی پہچان، نظم کی تربیت، کردار سازی کا مرکز ہے. یہ تنظیم آپ کو کارکن بننا سکھاتی ہے، یہ تنظیم قربانی دینا سکھاتی ہے اور امت کے کام آنا سکھاتی ہے. میرے نوجوانوں، آج فیصلہ کرو، کیا تم تنقید کرنے والے بنو گے؟ بولو نہیں. کیا تم تنقید کرنے والے بنو گے یا تعمیر کرنے والے؟ انشاءاللہ ہم تعمیر کرنے والے بنیں گے. ہم سوشل میڈیا کے مجاہد نہیں بنیں گے بلکہ میدان عمل کے سپاہی بنیں گے. تنظیم نہیں تو میرے بھائیوں تحریک نہیں، میرے پیارے بھائیوں نظم نہیں تو نصرت نہیں، اطاعت نہیں تو برکت نہیں. آؤ آج عہد کریں کہ ہم تنظیم کا ساتھ دیں گے، تنظیم کو اپنی طاقت بنائیں گے، اختلاف کو، فساد کو ہم پسے پشت ڈالیں گے اور اہل حدیث یوتھ فورس کے سپاہی بن کر دین کے لیے جد و جہد کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں بکھری ہوئی بھیڑ بکریاں نہ بنائے بلکہ ہمیں منظم امت بنا دے. حضرات آئیے، اہل حدیث یوتھ فورس کا یہی پیغام ہے کہ نظم کے ساتھ جڑ جائیے، اس میں ہی اللہ نے برکت رکھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.